Dear students, Assalamu alaikum. This is your lecture of economics اور آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے زر۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ براہ راست تبادلہ کا نظام یعنی بارٹر سسٹم کیا ہے۔ تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ابتدائی معاشی دور سادہ مگر پسماندگی کا شکار تھا۔ لوگوں کی ضروریات محدود تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان مہذب اور باشعور ہوتا چلا گیا اور اس نے بامقصد اور صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے لامحدود ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف شعبے بطور پیشے اختیار کرنے شروع کر دیے اور اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دوسروں پر انحصار کی ضرورت کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی ہر انسان نے یہ جان لیا کہ وہ اپنی تمام ضروریات زندگی کو خود پروڈیوس نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنی ساری ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ان کا وہ محتاج ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار اپنی زرعی اجناس کے بدلے ضرورت کی اشیاء مثلاً جوتے، کپڑے، بھیڑ بکریاں، تیر کمان، کھال وغیرہ دوسرے شعبوں سے متعلق لوگوں سے حاصل کر لیتا تھا۔ علم معاشیات میں اس انسانی لین دین کو ہم تبادلہ اشیاء کے نظام کار کا نام دیتے ہیں، یعنی بارٹر سسٹم اسے کہا جاتا ہے، جس میں ہم اشیاء کے بدلے اشیاء جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں یا اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شروع میں انسان کے پاس زر یا بطور زر استعمال میں لانے والی کوئی شے موجود نہیں تھی جس کے بدلے اشیاء حاصل کی جا سکتی، اس لیے اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کے نظام کو فروغ دیا گیا اور اسی وجہ سے اس ایسے نظام کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اس وقت بطور زر استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ پروفیسر اسٹینلے کہتے ہیں کہ براہ راست تبادلہ کا نظام ایسی معیشت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی شے قبولیت عامہ کی حیثیت نہ رکھتی ہو اور اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جاتا ہو، یعنی ایک ایسی معیشت جس میں کسی بھی چیز کو بطور زر قبولیت عامہ حاصل نہ ہو اور اشیاء کے بدلے اشیاء ہی ایکسچینج کی جا سکیں، یا ان سمپل ورڈز ہم اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، براہ راست تبادلہ کے تحت اشیاء کا تبادلہ براہ راست اشیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے اور زر کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ نظام جو تھا یہ ہزاروں سال تک رائج رہا۔ آج بھی ترقی پذیر ممالک کے کئی پسماندہ قصبوں اور دیہاتوں میں لوگ اس نظام کے تحت اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن اس نظام کے تحت معاشی نظام کو چلانے کے لیے کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں جو بارٹر سسٹم میں انسان کو فیس کرنی پڑی، جس کی وجہ سے یہ نظام بالآخر اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور زوال پذیر ہو کر پھر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹس ہے، ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان۔ یعنی اس میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ دو طرفہ مطابقت کا فقدان تھا، یعنی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ جس شخص کے پاس جو چیز ہے موجود ہے دوسرے شخص کو بھی اسی کی ضرورت پڑے۔ مثلاً اگر الف شے کے پاس گندم ہے اور وہ گندم کے عوض کپڑا حاصل کرنا چاہتا ہو تو الف شے ایسا آدمی تلاش کر لے جس کے پاس کپڑا بھی ہو اور وہ اسے گندم کے عوض دینے پر تیار بھی ہو، لیکن الف شے کو ایسا آدمی تلاش کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ الف شخص کو ایسا آدمی تو مل جائے جس کے پاس کپڑا موجود ہو لیکن وہ گندم کے عوض دینے کو تیار نہ ہو، یا پھر ایسا آدمی مل جائے جس کو گندم کی ضرورت ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کپڑے کی بجائے کوئی اور شے موجود ہو۔ لہٰذا تبادلے کی دو طرفہ مطابقت بمشکل ہی ممکن ہوتی ہے، اس لیے افراد کے لیے ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا نہ ہونا اس نظام کی ناکامی کا باعث بنا۔ دوسری جو مشکل براہ راست تبادلہ کے نظام میں انسان کو فیس کرنی پڑی وہ لیک آف کامن میئر آف ویلیو ہے، مشترک پیمانہ قدر کا فقدان۔ براہ راست تبادلہ کے نظام میں اشیاء کی مالیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کسی شے کے بدلے دوسری شے کی کتنی مقدار حاصل کرنی ہے۔ ہاں، اگر خوش قسمتی سے یا اتفاقی طور پر دو ایسے شخص آپس میں مل جائیں جن کی ضروریات میں باہمی مطابقت موجود ہو
تو پھر وہ دقت پیش آتی تھی کہ ایک شخص کی شے کی کتنی مقدار کے عوض دوسرے شخص کی شے کی کتنی مقدار کا تبادلہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 10 کلو چاول ہیں اور وہ گندم کے عوض بدلنا چاہتا ہے، وہ فرض کریں کہ گندم کے خواہش مند کو ایسا شخص مل جائے جو اپنی گندم چاولوں کے عوض بدلنے پر تیار ہو۔ ایسے میں اگر چاولوں کا مالک 10 کلو چاول کے عوض 20 کلو گندم طلب کر لے، لیکن گندم کا مالک 10 کلو چاول کے عوض صرف 10 کلو گندم دینے کو تیار ہو، تو دو طرفہ مطابقت ہونے کے باوجود سودا طے کرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ براہ راست تبادلہ کے دور میں بعض اوقات ضرورت کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لوگ اپنی شے کی زائد مقدار دوسروں کو دے کر بدلے میں کم مقدار وصول کر لیتے تھے، اور اس طرح دونوں کو جو ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اس طرح اس نظام میں مشترک پیمانہ قدر کی عدم دستیابی اور ضرورت کی شرط کے باعث مشکلات کا شکار بن کر یہ نظام اپنی اہمیت کو کھو بیٹھا۔ The third difficulty is lack of divisibility of goods. اشیاء کی عدم تقسیم پذیری، یعنی براہ راست تبادلہ کے نظام میں بہت سی اشیاء مثلاً گائے، بکری، کرسی وغیرہ کی تقسیم پذیری ممکن نہیں تھی، جس کی وجہ سے ضروریات کی دوسری اشیاء مختلف افراد سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس تیر کمان ہے اور وہ اس کے بدلے گندم، چاول یا دودھ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو وہ ان اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے تیر کمان کو تقسیم نہیں کر سکتا تھا۔ اور بعض اوقات براہ راست تبادلہ میں ایک اور دقت یہ بھی پیش آتی تھی، جس میں ضرورت مند کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زیادہ قدر و مالیت کی چیز کو دینا پڑتا تھا۔ مثلا اگر کسی شخص کو پہننے کے لیے جوتا درکار ہوتا اور اس کے پاس جوتے حاصل کرنے کے لیے ایک گائے ہوتی، تو وہ گائے کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اسے یا تو جوتوں کے عوض گائے دینا پڑتی تھی یا پھر اپنی ضرورت کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح ناقابل تقسیم پذیری جو ہے اشیاء کی، وہ اس نے بھی اس نظام کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد چوتھی جو مشکل تھی وہ لیک آف اسٹور آف ویلیو تھی، ذخیرہ قدر کا فقدان، یعنی براہ راست تبادلہ کے زمانے میں لوگوں کے پاس دولت گائے، بھینس، بکریوں اور اشیاء مطلب پھل، سبزیوں وغیرہ کی صورت میں ہوتی تھی، اور ان اشیاء کی قدر کو ذخیرہ کرنے میں بہت سی دشواریاں درپیش ہوتی تھیں، یعنی آپ زیادہ دیر تک ان کو سٹور نہیں کر سکتے، جیسے گلنے سڑنے والی اشیاء ہیں، پھل ہے، مچھلی ہے، سبزیاں وغیرہ ہیں، کیونکہ ایسی کوئی سہولیات میسر نہیں تھی کہ انہیں بحفاظت ذخیرہ کیا جا سکے، اس لیے یہ اشیاء جلد خراب ہو جاتی تھیں۔ اس طرح ان اشیاء کے مالکان کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ان حالات میں براہ راست تبادلہ کا نظام اشیاء کے ذخیرہ نہ ہونے کے پیش نظر اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ پانچویں جو مشکل پیش آتی رہی ہے وہ لیک آف ٹرانسفر آف ویلتھ ہے، دولت کی نقل مکانی کا فقدان، یعنی براہ راست تبادلہ کے دور میں لوگوں کے پاس دولت، خاص طور پر زمین اور اثاثے، مویشیوں اور اشیاء کی شکل میں ہوتے تھے، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک علاقے سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ مثلاً اگر ایک شخص کے پاس دولت گائے، بھینس، بکریوں کی شکل میں ہے، تو اسے ان اشیاء کو دوسری جگہ منتقل کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جیسے پھل اور سبزیاں اگر ہوتی تھیں تو ان کے گلنے سڑنے کا خدشہ ہوتا تھا، اور اس طرح ایسے افراد جن کو گھر فروخت کرنے کے عوض متعدد اشیاء ملتی تھی، ضروری نہیں انہیں کسی دوسری جگہ ان اشیاء کے بدلے گھر ملتا، اس لیے لوگوں کو اپنی دولت یا اثاثے منتقل کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور چھٹی جو ڈیفیکلٹی تھی وہ ڈیفیکلٹی ان ڈیفرڈ پیمنٹس تھی، مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت، یعنی براہ راست تبادلہ کے زمانے میں مستقبل کی ادائیگیوں کو چکانے میں دقت ہوتی تھی، کیونکہ زر موجود نہیں تھا، اس لیے لوگ ادھار اشیاء کی شکل میں حاصل کرتے اور اشیاء کی شکل میں ہی اس کو واپس کرتے۔ ایسی صورت میں یہ مشکل پیش آتی تھی کہ اگر کسی شخص نے قرض دار کو قحط سالی کے زمانے میں ایک بوری گندم ادھار دی ہوتی اور اسے گندم کی فراوانی کے زمانے میں گندم کی پہلے جتنی ہی مقدار واپس ملتی، تو ایسے میں ادھار لین دین کے سلسلے میں دونوں فریقین کے درمیان کئی قسم کی پرابلمز کھڑی ہو جاتی، رنجشیں پیدا ہو جاتی، مثلاً گندم کی قدر۔ اس طرح ادھار لین دین کے معاملے میں مویشیوں کا استعمال بھی دقت کا باعث بنتا تھا، کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی مویشی ادھار لے کر جاتا تو واپسی پر قرض خواہ کئی اعتراضات اٹھاتا تھا، مثلاً مویشی بیمار ہے، کمزور ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے۔ ان حالات میں براہ راست تبادلہ کا نظام دونوں فریقوں کے درمیان ادھار لین دین کے سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا نہ کر سکا۔
सातवीं जो मुश्किल पेश आती थी वो डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू थी, हुकूमती वसूलियों के हसूल में दिक्कत। बराह रास्त तबादला के ज़माने में एक और मुश्किल ये थी कि हुकूमत अपने वाजबात और अखराजात ज़र की अदम मौजूदगी के बायस किसी जिन्स या शय की सूरत में वसूल और ख़र्च करती थी। चूँकि हुकूमत की वसूलियाँ भी अशिया की सूरत में होती थी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, गंदम वगैरह, इसलिए उन अशिया का ज़ख़ीरा करना बहुत मुश्किल होता था। सब्ज़ियाँ और फल वगैरह गल सड़ जाते थे। इस तरह हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। दूसरी तरफ हुकूमत को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को अदायगियाँ करना पड़ती थीं, जो अशिया की शक्ल में होने के बायस दो तरफ़ा मुताबिकत का ना होना, अदम तकसीम पज़ीरी, ज़ख़ीरा कदर का ना होना वगैरह जैसी मुश्किलात के बायस हुकूमत के लिए कई किस्म के मसाइल को जन्म देती थी। इन हालात में ये निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ, अपनी कदर खो बैठा। ये 7 हमने मुश्किलात पढ़ी हैं जो कि पेश आती थी बराह रास्त तबादला के निज़ाम में या बार्टर सिस्टम में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इसको लर्न कीजिएगा अच्छी तरीके से और कल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।